موضوع: رزق کی تنگی، اسباب، حقیقت اور قرآنی حل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے کروڑوں گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ ہر دوسرا شخص پریشان ہے، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، ماتھے پر فکر کی لکیریں ہیں اور لبوں پر صرف ایک ہی سوال ہے: یا اللہ، اتنی محنت کے باوجود رزق میں برکت کیوں نہیں؟ ہم کما تو رہے ہیں لیکن پیسہ جاتا کہاں ہے پتہ نہیں چلتا۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک تقریر نہیں بلکہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ اگر آپ مالی تنگی، قرضوں کے بوجھ یا بے برکتی کا شکار ہیں تو اگلے 10 منٹ میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج ہم اس مسئلے کی جڑ تک جائیں گے اور وہ حل تلاش کریں گے جو ہمیں ہمارے خالق نے بتائے ہیں۔ رزق کی حقیقت: سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے۔ آپ کی صحت رزق ہے، آپ کے گھر کا سکون رزق ہے، آپ کی نیک اولاد رزق ہے اور ایمان کی سلامتی سب سے بڑا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ جب پیدا کرنے والے نے ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہم اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دراصل رزق کی تنگی بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور بعض اوقات ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ دوستو، وہ کیا ہیں یہ کیا چیزیں ہیں جو رزق کے راستے میں دیواریں بن جاتی ہیں؟ گناہوں کی نحوست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور خاص طور پر سود کا کاروبار کرنا اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اور اس کے جنگ میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ ناشکری کا کلچر۔ ہم وہ نہیں دیکھتے جو اللہ نے دیا ہے بلکہ وہ دیکھتے ہیں جو دوسرے کے پاس ہے۔ ہم اپنی چھت کو نہیں دیکھتے، دوسروں کے بنگلے دیکھ کر کڑھتے رہتے ہیں۔ ناشکری برکت کو اڑا لے جاتی ہے۔ صبح کے وقت کی غفلت۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جو قوم فجر کے وقت سو رہی ہوتی ہے وہ برکت کسی تقسیم کے وقت غافل ہوتی ہے۔ برکت کے 5 دروازے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت ہو تو یہ 5 کام آج سے شروع کر دیں۔ پہلا نسخہ: استغفار کی کثرت۔ سورہ نحل میں اللہ نے وعدہ کیا ہے: جو استغفار کرے گا اللہ اسے مال اور اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آسمان سے رزق کی مینا برساتا ہے۔ دوسرا نسخہ: صلہ رحمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور عمر لمبی ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے، اپنے غریب رشتہ داروں کی خاموشی سے مدد کرے، پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ تیسرا نسخہ: صدقہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانی نکالنے سے کنواں خالی نہیں ہوتا، ویسے ہی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے: تم میرے راستے میں ایک دو میں تمہیں 10 گنا کر کے دوں گا۔ چوتھا نسخہ: نماز چاشت اور باجماعت نماز۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ نماز رزق کی کنجی ہے۔ پانچواں نسخہ: توکل اور محنت۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھی بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ اڑان بھرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ اڑان بھرتے ہیں۔
اختتام میں جو دعا ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا عارضی ہے، تنگی ہو یا فراخی، یہ سب ایک امتحان ہے۔ اگر آپ آج جیب خالی ہے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ جس رب نے آج تک کھلایا ہے وہ آگے بھی کھلائے گا۔ بس اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں، حرام سے بچیں اور حلال پر قناعت کرنا سیکھیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں رزق حلال اور طیب عطا فرما، ہمیں قرضوں کے بوجھ سے نجات دے اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ آمین ثم آمین۔